تیسرا نام یہاں پر ہے ذوالکفل کا۔ یہ ذوالکفل جو ہے یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے یا ویسے کوئی صالح آدمی ہے؟ تو اس کے متعلق دونوں خیال ہے علماء کے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ذوالکفل نبی ہے، اور بعض فرماتے ہیں ذوالکفل نبی نہیں ہے لیکن کسی نبی کے کیا ہے؟ مصاحب ہے، صحابی ہے اور نیک ولی تھے، تو اللہ نے اس کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ یہ ذوالکفل کو ذوالکفل کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بڑے عجیب واقعات لکھے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ذوالکفل کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ یسع علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ وہ جب کمزور ہو گئے تو اپنے قوم سے کہا کہ میں تم میں سے کسی آدمی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جب تک اس کے اندر 3 صفات پائے جائے تو اس کو میں کیا بناؤں گا؟ خلیفہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا صفات؟ کہا کہ رات کو سوئے نہ، عبادت کرے، دن کو روزہ رکھ کے غصہ نہ کرے۔ تو پورے مجمع میں سے ایک یہ ذوالکفل کھڑے ہو گئے۔ تو پھر اس دن کوئی فیصلہ نہیں کیا یسع علیہ السلام نے، ایسے ہی جانے دیا آزمانے کے لیے کہ یہ جذباتی طور پر کھڑے ہوئے یا حقیقت میں اس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دوسرے دن پھر یسع علیہ السلام نے اپنی مجلس میں یہ بات کی کہ میں کمزور ہو گیا، اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس آدمی کو بناؤں گا جس کے اندر 3 صفات ہو، اور وہی صفات دوبارہ بیان کی ہے کہ وہ رات کو عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے اور غصہ نہ کرے۔ یہ پھر کھڑے ہو گئے۔ یسع علیہ السلام نے اس کے دوبارہ کھڑے ہونے پر سمجھا کہ یقیناً یہ آدمی اس کے اندر یہ 3 صفات ہے اور یہ کر سکتا ہے، اس کو اپنا خلیفہ بنائے۔ ابلیس جو بڑا شیطان ہے، اس نے اپنے چھوٹے شیاطین کو جمع کیا اور کہا کہ اس آدمی کو غصہ دلانا ہے، لیکن یہ تم چھوٹے ہو، تم یہ کام نہیں کر سکتے، میں بڑا ہوں، میرا تجربہ زیادہ ہے، میں اس کو غصہ دلاؤں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غصہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا فعل ہے۔ کس کا فعل ہے؟ شیطان کا فعل ہے۔ اور جب آپ کو غصہ آئے آپ پانی پیئے، اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور آگ کے بجھانے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو غصہ آ جائے تو آپ پانی پیئے، اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، آپ اپنی کروٹ تبدیل کریں، آپ اپنی مجلس تبدیل کریں۔ تو یہ غصہ دلاتا ہے شیطان۔ ابلیس نے کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے، طاقتور ہے، یسع کے خلیفہ بن گئے ہیں، اس کو غصہ میں دلاؤں گا۔ تو باقی شیاطین نے کہا ٹھیک ہے، چلو یہ کام تیرے ذمہ ہو گیا۔ اب یہ خلیفہ ہے، لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، عدالت لگتی ہے، مجلس لگتی ہے، لوگ اپنے معاملات ذوالکفل کے پاس لاتے ہیں۔ یہ رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ اب ایک دن ایسا ہوا، یہ ساری رات عبادت کیا ہوا ہے اور روزہ رکھ کر لوگوں کے فیصلے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں سے اٹھا، دن کے وقت تھوڑے آرام کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے، اس کے لیے چلے گئے۔ تو جیسے ہی بستر پر پہنچے جہاں سونا تھا، آنکھ لگنے لگی، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، ایک بوڑھا بابا ہے پریشان حال، وہ اندر آ گیا، بیٹھ گیا اور اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ بھئی میری قوم نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، بڑے ظالم ہیں، میرا سارا حق دبا بیٹھے ہیں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں، نہیں دے رہے، بات کو طول دے رہا ہے۔ وہ ذوالکفل نے تو کہا تھا کہ میں نے غصہ نہیں کرنا، جب غصہ نہیں کرنا وہ بات کو طول دے رہا، تو وہ سارا وقت جو سونے کا تھا وہ لے لیا اور یہ چلا گیا۔ ذوالکفل نے اسے کہا کہ آپ ایسے کر لو، جب میں مجلس میں بیٹھ جاؤں فیصلے کے لیے اس وقت آ جانا۔ کہتے ٹھیک ہے، اب نکل گیا، چلا گیا۔ تو ذوالکفل بھی اٹھا اور اپنی مجلس میں اپنے کام سے چلا گیا۔ مجلس کے اندر دیکھا کہ بھئی وہ جو بابا میرے پاس آیا تھا مظلوم پریشان حال، وہ کدھر؟ وہ نظر نہیں آیا۔ چلو دوسرے دن رات کو پھر عبادت کی، صبح دوسرے دن قیلولہ کے وقت میں جب اپنے ٹھکانے پر چلے گئے، دستک ہوئی، دروازہ کھولا، بابا جی پھر آئے۔ کہتے بابا کل بتایا تھا کہ فیصلے کے وقت آنا، کہ حضرت آپ کو پتہ ہے میری قوم بڑی چالاک ہے، جب آپ فیصلے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں ہم تیرا حق دیتے ہیں، جب آپ فیصلے سے اٹھ جاتے ہیں گھر آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں دینا، تو اس لیے مجھے پھر بعد میں آنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے؟
وہ پھر سننے کا کہتے کہ ٹھیک ہے، فیصلہ تو فیصلے کی جگہ پر ہوگا، چلو آپ کا بیان میں نے سن لیا. تو اس نے پھر بات کو خوب طول دیا تاکہ اس کے سونے کا وقت کیا ہو جائے، ضائع ہو جائے. وہ سونے کا وقت پھر ضائع کر دیا. تیسرے دن ذوالکفل نے اپنے ماتحتوں سے فرمایا کہ تم دروازے پر رہو، مجھے نیند آتی، میں انسان ہوں، انسان کو نیند آتی ہے، میری ضرورت ہے، دروازے پر کسی کو نہ آنے دینا تاکہ میں آرام کروں. تو وہ شکیدارے کے طور پر کچھ لوگ دروازے پر کھڑے ہو گئے. دیکھو کہ تھوڑی دیر بعد ایک بابا جی آئے. تو لوگوں نے کہا کہ پیچھے ہٹو. اس نے کہا یار میری بات ہوئی ہے خلیفہ صاحب سے. اس نے کہا کہ آپ اپنا کیس لے آؤ، تو اس میں تمہیں کیا حق ہے کہ تم مداخلت کرو؟ دیکھو خلیفہ صاحب نہیں کر سکے، وہ آرام کر رہے ہیں. تو اس نے دیکھا ادھر ادھر، شیطان تو شیطان ہوتا ہے، دیکھا ایک سوراخ ہے، تو وہ سوراخ سے اندر چلا گیا. دروازے کی تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے ویسے دروازے کو استعمال کرتا تھا. سوراخ سے چلا گیا اور اندر جا کے ذوالکفل کو جگا دیا. اس کو جگایا کہ یار میرا کیس، وہ جب اس کو جگایا وہ آیا، لوگوں سے پوچھا بھائی تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ انہوں نے کہا حضرت دروازہ باہر سے بند ہے اور انہوں نے کہا اندر سے بھی بند ہے. تو انہوں نے سمجھو فرمایا کہ انت عدو اللہ، تو ہے وہ اللہ کا دشمن شیطان. اس نے کہا ہاں میں ہوں شیطان اللہ کا دشمن، اور میں تجھے تکانے کے لیے آیا تھا کہ تو غصہ ہو جائے، لیکن تو غصہ نہیں ہوا، غصہ نہیں ہوا. تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر اس کا ذکر کیا صابرین میں. ایک آدمی کے پیچھے شیطان نے ہاتھ دھوئے ہیں کہ میں نے اس کو غصہ دلانا، اور وہ غصہ نہیں ہو رہا. صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے، صبر پر بہت بڑا اجر ہے، اور صبر پر اللہ کی معیت ملتی ہے.